وزیر اعظم بورس جانسن نے مقامی کونسلز کو اضافی اختیارات دے دیے۔ نئے اختیارات کے ساتھ کونسلز کو ہوٹلوں، شراب خانوں اور دیگر عوامی مقامات کو بند کرنے کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ بورس جانسن نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی دوسری لہر کے خدشات کے پیش نظر مقامی کونسلز مقامی سطح پر لاک ڈاؤن کے فیصلے کر سکیں گی۔ تفصیلات وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ برطانوی سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس کی دوسری لہر زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، جس کے سدباب کے لیے برطانوی وزیر اعظم نے حال ہی میں پریس بریفنگ کے دوران برطانوی باشندوں کو خبردار کیا کہ وہ کورونا وائرس سے بچاؤ کی ہدایات پر عمل جاری رکھیں تاکہ متوقع دوسری لہر میں اضافے کو روکا جا سکے۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے مقامی سطح پر لاک ڈاؤن کو آسان اور درست فیصلے کرنے کے لیے مقامی کونسلز کو اضافی اختیارات دیتے ہوئے کہا، معاشی صورتحال کے پیش نظر شہروں کو مکمل بند تو نہیں کیا جا سکتا، مگر ہم مقامی سطح پر کونسلز کو اختیارات دے رہے ہیں تاکہ وہ علاقوں کے مطابق لاک ڈاؤن میں نرمی یا سختی کے حوالے سے آزادانہ فیصلے کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے چند ماہ بہت سنجیدہ فیصلے کرنے کا وقت ہو سکتا ہے۔ برطانوی باشندوں کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ برطانیہ نے کورونا وائرس کی تشخیص کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ دریافت کر لیا۔ اب ناک کی بجائے تھوک کے ذریعے ٹیسٹ کیا جائے گا۔ ماہرین کے مطابق اس طرح ٹیسٹ کرنا زیادہ آسان اور مستند ہوگا۔ برطانیہ میں سائنسدانوں کی کورونا وائرس کے ٹیسٹ کرنے کا نیا طریقہ منظر عام پر لانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ناک سے کیے جانے والے سویب ٹیسٹ کو ختم کر کے تھوک کے ذریعے کورونا کی تشخیص کی جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نئے طریقے سے بین الاقوامی طور پر پوری دنیا کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس ٹیسٹ کے ٹرائل کے دوران گفتگو میں لوگوں کا کہنا تھا کہ سویب ٹیسٹ بہت ہی ناگوار ہے، خاص طور پر اگر آپ کو کچھ بھی اچھی طرح سے محسوس نہیں ہو رہا۔ اگر آپ کو کھانسی ہے تو ناک کے ذریعے کیے جانے والے اس ٹیسٹ سے آپ کی کھانسی متحرک ہو سکتی ہے۔ تھوک سے کیے جانے والا یہ ٹیسٹ زیادہ آسان ہے۔ برطانیہ کی حکومت کے مطابق ٹیسٹ کے پہلے مرحلے میں جی پی او یونیورسٹی کے 14,000 سے زائد عملے اور ان کے گھر والے حصہ لے رہے ہیں۔ ان تمام ٹیسٹ پر برطانیہ کے شہر سیورے کے سرکاری لیب میں کام کیا جا رہا ہے۔ بریڈ فورڈ میں بے گھر اور ضرورت مندوں کے لیے انسانیت کی خدمت کرنے والی فلاحی تنظیم نے راشن تقسیم کرنے کے لیے تقریب منعقد کی، جس میں مقامی فلاحی تنظیموں کے نمائندگان اور رضاکاروں نے شرکت کی۔ تفصیلات وقار بابر مغل کی رپورٹ میں۔ لندن اور برمنگھم کے بعد اب بریڈ فورڈ میں بھی بے گھر افراد کو اشیاء خورونوش مہیا کرنے والی فلاحی تنظیم فیڈو نیڈو نے لاک ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ ہی ضرورت مندوں کے لیے ویکلی فری راشن مہیا کرنے کا انتظام کیا، جس میں مقامی فلاحی تنظیموں کے رضاکاروں نے بھرپور تعاون کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ منتظمین نے 92 نیوز سے گفتگو کے دوران بتایا کہ لاک ڈاؤن کے دوران تسلسل کے ساتھ بے گھر افراد کو فوڈز مہیا کیا جاتا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد ایک بار پھر ہم نے برطانیہ کے 3 بڑے شہروں سے اپنی خدمات کا آغاز کر دیا ہے۔ Fido Nido would like to thank Windrush Generations for all the volunteers they have brought to us today. Thank you so much. Your team has been absolutely amazing. They have created some fantastic parcels for us in such a short time. Every Friday, 1 till 4 o'clock, at the Woodroyd Centre, we have a food bank where we have lovely volunteers that come to help us as well. And we distribute food to the local community. My name is Nigel Guy. I'm from Windrush Generations, working in partnership with Fido, Nido and Skills to Achieve and all the other organisations, and we're so grateful for the partnership working that we're having with Fido, Nido and Skills to Achieve. We distributed 43 food parcels to the needy, homeless, people in need. اس موقع پر رضاکار خواتین و حضرات کا کہنا تھا کہ انہیں ضرورت مندوں کی خدمت کر کے دلی سکون ملتا ہے، جس پر فلاحی تنظیم کے چیف ایگزیکٹو کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بریڈ فورڈ میں بھی ہوم لیس کی خدمت کرنے کا ہمیں موقع مہیا کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے بے گھر افراد کی فلاح کے اس جذبہ کو دیگر کمیونٹی کی جانب سے بھی خوب سراہا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس نے جہاں انسانی زندگیوں کو بری طرح متاثر کیا ہے، وہیں کاروباری طبقے کی بھی کمر توڑ کر رکھتی ہے۔ اسپین میں مقیم پاکستانی بزنس مین کورونا سے کیسے متاثر ہوئے، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا تعلق ریسٹورنٹ کے بزنس سے ہے، اور اس کرونا وائرس کی وبا میں میرے خیال میں سب سے زیادہ جس بزنس کو ڈیمیج کیا ہے وہ ریسٹورنٹ ہے، کیونکہ پہلے 2 ماہ میں ہمارے ریسٹورنٹ مکمل بند تھے، ابھی کھلا ہے لیکن ابھی لوگوں میں اتنا خوف و ہراس ہے کہ ریسٹورنٹ کے اندر کوئی بندہ نہیں آ رہا۔ ریسٹورنٹ میں ہم بہت زیادہ افیکٹڈ ہوئے ہیں،
میں نہیں, بہت سارے جو جتنے بھی لوگ ریسٹورنٹ اور کنسٹرکشن سے یا کپڑے کے کاروبار یا موبائل کے جن کے بزنس تھے وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہوئے ہیں. میرا تعلق جو ہے کنسٹرکشن کے بزنس سے ہے, تو جہاں پر اس وبا نے دوسرے بزنس کو متاثر کیا. کنسٹرکشن ایک اہم بزنس ہے جو میرے خیال میں ریسٹورنٹس کی طرح تو نہیں, لیکن ریسٹورنٹ سے بھی زیادہ میں کہتا ہوں کہ اس کو متاثر کیا ہے, کیونکہ جو پروجیکٹ چل رہے تھے وہ بھی رکے ہیں, اور جو سب سے بڑا نقصان ہے جو آنے والے پروجیکٹ ہیں جو چند مہینوں میں شروع ہونے تھے, تو جتنے بھی سرمایہ کار ہیں وہ اس صورتحال کو دیکھ کے انہیں سرمایہ کاری روک دی ہے. تقریباً ایوری باڈی از افیکٹڈ بائی دا کرونا وائرس. کیوں کہ جب کوئی بھی کاروبار کھلتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس میں اگر لینے والے نہیں آئیں گے تو کاروبار کھلے گا جائے وہ چلے گا کیسے. جیسے آل ورلڈ کو کرونا نے ایکچولی یہ تو کوئی چھپی بات ہی نہیں ہے نا کہ کسی بھی بزنس چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کا افیکٹ نہ کیا ہو. تو بارسلونا تو ایک ایسی سٹی ہے کہ ادھر بہت زیادہ ٹورزم پر ڈپینڈ ہے. تو ایکچولی ادھر تو آپ کہیں کہ 80% بزنس جو ہے نا وہ افیکٹ ہو گیا ہوا ہے. سعودی عرب روس کی جانب سے بنائی جانے والی ویکسین کی تیاری میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے, جبکہ روس کی جانب سے کرونا ویکسین کے انسانوں پر تجربے کے پہلے مرحلے کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں. مزید تفصیلات شاہد گھمن کی اس رپورٹ میں. سعودی عرب نے روس کی جانب سے بنائی جانے والی ویکسین کی تیاری میں کردار ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. ایک ماہ کے دوران ویکسین کا 38 لوگوں پر ٹرائل کا پہلا مرحلہ اس ہفتے مکمل ہوا اور اب دوسرے مرحلے میں 100 لوگوں پر تجربہ کیا جائے گا. رشین ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فنڈ کے سربراہ کیرل دیمیٹریو کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ویکسین کے ٹرائل کے تیسرے مرحلے کا حصہ بن سکتا ہے جو کہ اگست میں شروع ہوگا, جبکہ سعودی عرب پہلے سے ہی روسی دوا آویفی ویر خرید چکا ہے اور ہم ویکسین کی سعودی عرب میں تیاری پر بھی بات چیت کر رہے ہیں. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کے ساتھ بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے. دونوں شخصیات کے درمیان اہم امور زیر بحث آئے. دونوں رہنماؤں نے لیبیا میں لڑائی کو روکنے اور مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا ہے.